السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ اینٹی بائیوٹکس کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں۔ جو اینٹی بائیوٹکس کیپسول ہوتے ہیں یا ٹیبلٹس ہوتی ہیں، تو لوگ زیادہ تر ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو قدرتی اینٹی بائیوٹکس کچھ چیزیں بتاؤں گا جو آپ کے گھر میں بھی موجود ہوں گی اور ایک آدھ چیز آپ کے گھر میں نہیں ہو سکتی ہے۔ تو دیکھیے، یہ جو قدرتی چیزیں ہیں جو اینٹی بائیوٹکس کا کام کرتی ہیں، اور اینٹی بائیوٹکس سے جتنی بھی ٹیبلیٹس یا جتنے بھی کیپسول یا جتنے بھی انجیکشن وغیرہ ہوتے ہیں نا، وہ سارے کے سارے انہی چیزوں سے بنتے ہیں۔ تو اصل میں کیا ہے، ہم لوگوں کو اس کے بارے میں جانکاری نہیں ہوتی ہے، اس لیے ہم سیدھے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو کچھ چیزیں بتانے والا ہوں، آپ دھیان سے سنیں۔ دیکھیے، قدرتی اینٹی بائیوٹکس آپ کو انفیکشن سے لڑنے اور زخموں کو ٹھیک کرنے اور بیماریوں سے محفوظ رکھنے میں مدد فراہم کر سکتی ہے۔ یہاں ہم آپ کو ان قدرتی اینٹی بائیوٹکس سے متعلق اہم معلومات فراہم کرائیں گے جن کے بارے میں آپ کو شاید ہی معلوم ہو۔ اینٹی بائیوٹکس ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں کیونکہ ان میں انفیکشن سے لڑنے کی طاقت ہوتی ہے، اور ان کے استعمال سے آپ کی قوت مدافعت یعنی اسٹیمنا بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے بیمار ہونے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ یہاں ماہرین کچھ قدرتی اینٹی بائیوٹکس کے بارے میں ہمیں اہم معلومات فراہم کر رہے ہیں جن کے استعمال سے آپ خود کو یقینی طور پر سردی، بخار، ہڈیوں کے انفیکشن، نیمونیا اور دیگر انفیکشن سے بچا سکتے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کرتے ہیں بات لہسن کی۔ تو دوستو، لہسن کی جو اینٹی بیکٹیریاز کی خصوصیات انفیکشن کے خلاف لڑنے میں ہوتی ہیں، وہ ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ایلیسن لہسن میں ایک فعال مرکب ہے جو نقصان دہ بیکٹیریا سے لڑنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ آپ زیتون کے تیل میں بھیگے ہوئے لہسن کو بھی اپنی غذا میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک دن میں لہسن کے 2 جبے کا استعمال مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ 2 جبے مطلب 2 کلیاں۔ اب چلیے بات کرتے ہیں ہم شہد کی۔ شہد میں شفا بخش خصوصیات ہوتی ہیں، اور اسی وجہ سے اسے گھریلو علاج یا قدرتی اینٹی بائیوٹکس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تاکہ وہ آپ کے زخموں کو جلد ٹھیک کر سکے اور انفیکشن کی روک تھام کر سکے۔ آپ شہد کو چینی کے متبادل کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں، یعنی جہاں آپ چینی استعمال کرتے ہیں، چینی کو چھوڑ کے آپ شہد کا استعمال کریں۔ تو اسے آپ اپنی غذا میں شامل کر سکتے ہیں۔ آپ اسے اپنی چائے میں شامل کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں، یا آپ اس کو دودھ میں ڈال کے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب چلیے بات کرتے ہیں ہم ہلدی کی۔ ہلدی میں حیرت انگیز دواؤں کی خصوصیات ہیں۔ ہلدی میں موجود کرکومین کی وجہ سے اس مسالے کو قدرتی اینٹی بائیوٹکس کہا جا سکتا ہے۔ کرکومین میں طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ اور سوزش خصوصیات ہیں جو جسم میں آزاد ریڈیکلز کی وجہ سے ہونے والے نقصان سے تحفظ فراہم کر سکتی ہیں۔ ہلدی دماغی افعال کو بہتر بنانے اور جوڑوں کا درد کم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ ہلدی کو باقاعدگی سے اپنے کھانوں میں شامل کریں، اس سے آپ کی قوت مدافعت بہتر ہوگی، یعنی اسٹیمنا مضبوط ہوگا، اور آپ کے بیمار ہونے کا خطرہ بھی کم ہو سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں دوستو ہم ادرک کی۔ ادرک میں اینٹی سوزش کی خصوصیات ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ادرک کو قدرتی اینٹی بائیوٹکس کہا جاتا ہے۔ ادرک یہ متلی، سینے کی جلن اور تیزابیت جیسی بیماریوں کے علاج میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ پٹھوں میں درد کو کم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ادرک کو کھانے کی اشیاء میں بطور لازمی جز شامل کریں، یعنی جہاں آپ اور دوسری چیزوں کا استعمال کرتے ہیں وہاں آپ ادرک کو ضرور شامل کیا کریں۔ آپ چاہیں تو ادرک اور شہد کی چائے بھی بنا کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند اینٹی بائیوٹکس میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ 4 چیزیں ہیں: لہسن، شہد، ہلدی اور ادرک۔ تو اگر آپ ان چیزوں کا استعمال نہیں کرتے ہیں تو ان کا استعمال کرنا شروع کیجئے اور اپنے آپ کو بیماریوں سے بچائیے۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔